السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام یہ فرعون کے محل تک تو پہنچ گیا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل تک پہنچا اور فرعون نے جیسے دیکھا تو فرعون کو فوراً محسوس ہوا کہ یہی وہ آدمی مجھے لگ رہا ہے جو میرے بادشاہت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرعون اس بات پر راضی نہ تھا کہ اس بچے کو یہاں پر رکھا جائے، لیکن فرعون کی بیوی اپنے ضد پر قائم رہی، ڈٹی رہی کہ یہ بچہ ہمارا بچہ ہے، اس بچے کا ہم خیال رکھیں گے۔ لہذا فرعون اس بات پر راضی ہو گیا، اور وہ نجومی، کاہن اور جو جادوگر فرعون کے ساتھ تھے ان کے سمجھانے کے باوجود بھی اللہ جل شانہ نے فرعون کو اندھا، گونگا اور بہرا کر دیا، اور فرعون کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ بچہ ہی اللہ جل شانہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی ہو سکتا ہے۔ اب جب فرعون کے محل میں یہ بچہ پہنچا تو سب سے پہلے ضرورت اس بچے کی تھی کھانے کی، کیونکہ اس بچے کو عورت ماں کی جگہ تو مل گئی تھی، لیکن اس بچے کو کھانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا وہ الگ معاملہ، کیونکہ یہ بچہ یہ عام بچہ نہیں تھا، یہ خاص بچہ تھا، اور اس بچے کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے نظام بدلنا تھا، ظلم ختم کرنا تھا، اور اللہ نے انصاف کا بول بالا کرنا تھا۔ اچھا، آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام عیارخا یا آیازخت تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے فرعون کے محل تک پہنچایا، اور فرعون کی بیوی وہ آسیہ تھی، اور آسیہ کا پورا نام آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید تھا، اور آسیہ کا دادا وہ آدمی تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ تھا۔ مورخین بتاتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھوپھی بھی تھی، لہٰذا اب فرعون کی بیوی آسیہ وہ اس بچے سے انتہائی محبت سے پیش آتی تھی اور بہت زیادہ پیار کرتی تھی، کیونکہ اس کو مفت میں جو بچہ مل گیا تھا، اور وہ بچہ وہ نہایت خوبصورت حسین بچہ تھا جو کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا، اور اللہ جل شانہ نے اوپر سے آسیہ کے دل میں موسیٰ کی محبت بھی ڈال لی تھی، لہٰذا وہ تو اس موسیٰ پر لڑ مرنے کے لیے تیار تھی۔ اب فرعون کے محل کے سارے لوگ یہ موسیٰ علیہ السلام کے تابع دار ہونے لگے، اور سب اس بچے کا خیال رکھتے تھے۔ جہاں یہ بچہ پڑا رہتا تھا پورا پروٹوکول وہیں پر ہوتا تھا۔ لہٰذا بچے کی بھوک کی بات جب آئی تو آسیہ نے کہا کہ فوراً میرے ہی ملک سے دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا جائے۔ پہلی عورت آئی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھایا، اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا، یعنی نہیں پیا۔ اب آسیہ نے کہا کہ یہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ عورت پیچھے کرے دوسری عورت۔ ایسے دوسری عورت آئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دودھ کا قطرہ بھی نہیں پیا۔ اب اس کے بعد تیسری عورت، چوتھی عورت، پانچویں عورت اور چھٹی عورت آئی، اور ایسے پے در پہ 6 عورتوں کے آنے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے دودھ نہیں پیا کسی اور عورت کا۔ لہٰذا آسیہ بڑی پریشان کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بچے نے کچھ پیا نہیں ہے، کچھ کھایا نہیں ہے، اور بچہ دودھ پی بھی نہیں رہا ہے، یہ تو مسئلہ ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پتہ نہیں تھا کہ میرے بچے کے ساتھ فرعون کے محل میں کیا ہوا ہوگا۔ وہ تو اسی کشمکش میں تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موسیٰ کو ان لوگوں نے ذبح کیا ہو، مار دیا ہو۔ لہٰذا عیارخا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی بیٹی سے کہا کہ میری بچی فرعون کے محل جاؤ اور وہاں پتہ لگاؤ، کسی کو بتانا نہیں یہ ہمارا بھائی ہے، لیکن آپ اتنا کرنا، جاؤ دیکھو کہ کیا نیا چکر چل رہا ہے، کیا شور ہو رہا ہے، لوگ کیا بات کر رہے ہیں، اور آپس میں کیا باتیں ہو رہی ہے لوگوں کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہ چھوٹی سی بچی وہ آنے لگی اور فرعون کے محل میں داخل ہو گئی۔ اندر دیکھا لوگوں کا رش لگا ہوا تھا، اور اکثر لوگ اسی بات پر لگے تھے۔ ایک طرف تو فرعون بڑا سخت ظالم بادشاہ تھا،
دوسری طرف ان دنوں جو ہے وہ باتیں ساری کی ساری اس بچے کی ہو رہی تھی۔ تو ایک طرف فرعون کا ظلم مشہور تھا، دوسری طرف لوگوں کو تھوڑا سا آرام مل گیا تھا، کیونکہ فرعون اپنے ہی گھر میں اور چیزوں میں مصروف رہا۔ آسیہ باہر سے بیٹا لا چکی تھی اور اس بیٹے کے بارے میں سب کے سب بات کر رہے تھے، لہٰذا پورے مصر کا دھیان اس محل پر ٹکا ہوا تھا جہاں موسیٰ علیہ السلام۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے آ کر دیکھا تو عورتیں یہی بات کرتی تھی کہ وہ بچہ اتنا پیارا بچہ ہے لیکن کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے، کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ فلاں عورت نے بھی اس کو دودھ پلایا، نہیں پیا، پھر فلاں نے بھی پلایا، اور ایسے ہر عورت کا نام لے کر بتاتی رہی کہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا وہ بچہ۔ عورتیں آپس میں یہ باتیں کرتی رہی کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے وہاں پر ایک عورت سے کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلائے گی اور اس عورت کا دودھ یہ بچہ پیے گا، لہٰذا یہ بات فوراً اوپر چلی گئی اور عورت سے عورت تک، عورت سے عورت تک، اور ایسے کر کے کئی عورتوں کو پتہ چلا کہ ایک بچی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ بچہ ضرور اس عورت کا دودھ پیے گی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس عورت کو یہاں پر لا سکتی ہوں۔ فرعون کی بیوی آسیہ تک یہ بات جب پہنچی تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کسی اور دوست سہیلی نے کہا کہ آسیہ آپ پہلے ہی 6 عورتوں کو لا چکی ہے، ایک 7ویں ہی صحیح، لہٰذا آپ اس عورت کو بلا لیں، کوئی مذائقہ ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، شاید اس کا دودھ پیے۔ لہٰذا آسیہ نے فوراً کہا کہ اس عورت کو یہاں لایا جائے۔ اگلی ویڈیو میں اس کی بات کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔